Pakistani democracy will deliver. The terrorists will be defeated. We must stand with those who want to build Pakistan. We will succeed in our fight against terrorism. السلام علیکم۔ دن بھر کی اہم ترین خبریں، تبصرے اور ان کے تجزیات کے ساتھ میں ہوں کامران خان۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 16 دسمبر کے اس فیصلے پر عمل درآمد ہو جس کے ذریعے NRO کو کالعدم اور کالا قانون قرار دیا گیا تھا، اس کی بڑی ذمہ داری براہ راست ہوگی نیب پر۔ نیب کے سلسلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم رہا ہے کہ یہاں پر ایک ایماندار اور غیر جانبدار چیئرمین بنایا جائے جس پر قائد حزب اختلاف اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی اعتماد میں لیا جائے۔ یہ نیب ہی ہے جس کے ذریعے حکومت پچھلے 2 سال سے مختلف کیسز جس میں کالا دھن سفید کرنے کے کیسز کے علاوہ کرپشن، اربوں روپے کی کرپشن کے کیسز ہیں جن کو مینوپولیٹ کیا گیا ہے، یا نیب کے ذریعے NRO آنے سے پہلے ان کیسز کو ختم کیا گیا۔ NRO کو کالعدم قرار دینے کے بعد ان کیسز کو فالو کرنا، ان کو باقاعدہ عدالتوں میں چلانا، صحیح اس میں شہادتیں عدالتوں کے سامنے پیش کرنا، کیسوں کو مستعدی سے آگے بڑھانا، یہ سب نیب کی ذمہ داری ہے۔ لیکن پچھلے چند ماہ کے دوران دیکھا گیا کہ نیب نے اس سلسلے میں خاص طور پر ان کیسز میں جن کا تعلق سیاسی شخصیات سے تھا اور ایسی شخصیات سے تھا جنہوں نے سرکاری کرپشن کی لیکن وہ حکومت سے قریب تھے، نیب نے ان کیسز کو فالو نہیں کیا بلکہ ان کو دبانے اور ختم کرنے میں مستعدی سے کام کیا۔ اب 30 دن کی مہلت دی گئی تھی، آخری مہلت تھی حکومت کو کہ وہ نیا نیب چیئرمین نامزد کرے۔ کل حکومت کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ وزیر اعظم اس سلسلے میں صلاح مشورہ نہیں کر سکے ہیں، اس لیے 3 ہفتے کی مہلت دی جائے۔ کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس سلسلے میں حکومت کو مزید 10 دن کی مہلت دے دی۔ اسی دوران آج یہ انکشاف ہوا ہے اور انتہائی اہم انکشاف ہوا ہے جس کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ صدر آصف علی زرداری نے گزشتہ ماہ 16 ستمبر کو خفیہ طور پر ایک آرڈیننس جاری کیا جس میں چیئرمین نیب کے اہم اختیارات وزارت قانون کے سپرد کر دیے گئے ہیں، جس سے کرپشن کے اہم مقدمات میں رد و بدل ہو سکتا ہے۔ یہ اطلاع آج کے اخبار دی نیوز کے ممتاز انویسٹیگیٹو رپورٹر احمد نورانی کی اس خبر میں سامنے آئی کہ یہ آرڈیننس خاموشی سے 16 ستمبر کو جاری کیا گیا، اس کی کوئی تشہیر نہیں ہوئی اور اسے پارلیمنٹ کے سامنے بھی پیش نہیں کیا گیا۔ جمہوری حکومت کے زمانے میں قوانین بنانا آرڈیننس کے ذریعے اور وہ بھی اتنے متنازع تبدیلیاں، یہ اس نے آج پوری قوم کو بھی ہلا دیا اور پارلیمنٹ میں بھی۔ اس کے ذریعے یہ بات سامنے آئی ہے، اس آرڈیننس کا نام قومی احتساب ترمیمی آرڈیننس رکھا گیا ہے جو کہ فی الفور نافذ العمل کیا گیا ہے۔ نئے خفیہ آرڈیننس کے تحت مقدمات کو دوران سماعت ایک احتساب عدالت سے دوسری عدالت میں منتقل کرنے کے اختیارات نیب چیئرمین سے وزارت قانون یعنی وزیر قانون بابر اعوان کے نام پر منتقل کر دیے گئے ہیں۔ اب بابر اعوان حکومت کے نام پر کوئی بھی کیس کسی بھی احتساب عدالت سے کسی دوسری عدالت میں منتخب کرنے کے لیے بااختیار ہوں گے۔ وزیر قانون بابر اعوان ملتان، اسلام آباد اور دیگر شہروں میں NRO عمل درآمد کے نام پر نئی احتساب عدالتوں کے قیام اور اپنی مرضی کے ججوں کی تعیناتی کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور اس کے لیے کسی چیف جسٹس کی منظوری کی ضروری نہیں۔ PPP کی اعلیٰ قیادت کے خلاف حساس اور اہم مقدمات کو نئی احتساب عدالتوں میں منتقل کیا جائے گا تاکہ PPP قائدین کے حق میں فیصلے حاصل کیے جا سکیں۔ آرڈیننس کے تحت ایسی صورت میں جب کوئی دوسرا قانون جو وقتی طور پر نافذ ہو، جہاں کسی جگہ پر نئی احتساب عدالت یا عدالتیں بنائی گئی ہوں، تو وفاقی حکومت ان مقدمات اور ان کی زیر التوا کارروائی کو ایسی نئی بنائی گئی احتساب عدالت یا عدالتوں میں منتقل کر سکتی ہے جو اس کی علاقائی حدود میں آتی ہوں، اور اس طرح کی عدالت یا عدالتوں کے لیے ضروری نہیں کہ وہ کسی گواہ کو دوبارہ بلائیں یا پھر کسی شہادت کو ریکارڈ کرا سکے جو پہلے سے ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی ہے جس کے ذریعے وہ تمام مقدمات جو اس وقت نیب میں ہیں اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، یہ تمام اختیارات نیب چیئرمین سے لے کے وفاقی وزیر قانون بابر اعوان کو دے دیے گئے ہیں، اور اس کے لیے خاموشی سے آرڈیننس جاری کیا گیا گزشتہ ماہ 16 ستمبر کو۔ آج یہ آرڈیننس اس خبر کی شائع ہونے کے بعد سینٹ کے اس اجلاس میں پیش کیا گیا جو اس سیشن کا آخری اجلاس تھا، جس پر سینٹ میں زبردست ہنگامہ ہوا۔
جس پہ اختلاف اور دوسرے رہنماؤں نے اس پر شدید احتجاج کیا اور واک آؤٹ کیا۔ اہم بات یہ ہے کہ اس احتساب عدالتوں کے قیام کے حوالے سے جو نیب چیئرمین کے اختیارات وزیر قانون بابر اعوان کو دیے گئے ہیں، اس آرڈیننس میں آج جو احتجاج ہوا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ممتاز سینئر رکن اور پاکستان میں آئین کی اصلاحاتی پارلیمانی کمیٹی کے سربراہ جناب سینیٹر رضا ربانی نے بھی اس پہ شدید احتجاج کیا اور آج وہ بھی سینٹ سے واک آؤٹ کر گئے۔ اس احتسابی عمل کو روکنے کے لیے نیب کے چیئرمین کے اہم ترین اختیارات کو وزیر قانون بابر اعوان کو منتقل کرنے کے حوالے سے آج جو پارلیمنٹ میں جذبات تھے اس کی مزید آگاہی حاصل کرتے ہیں اور اس کے لیے جاتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر پروفیسر خورشید احمد، جن کا تعلق جماعت اسلامی سے۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب۔ عجب وقت ہے کہ ہم جمہوریت کو بچانے کی بات کر رہے ہیں، ہم جمہوریت کو جلا بخشنے کی بات کر رہے ہیں، اور اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسے اہم موقع پہ جب اتنے اہم ایشوز سامنے ہیں، نیب چیئرمین کے اختیارات خاموشی سے رات گئے 16 ستمبر کو خفیہ طریقے سے وزیر قانون جو خود انتہائی مترضع شخصیت ہیں ان کو منتقل کر دیے گئے، اس پہ سینیٹرز کا پارلیمنٹ کا کیا رویہ تھا آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران صاحب، آپ نے اس بڑے ہی اہم مسئلے کی طرف متوجہ کیا ہے پوری قوم کو۔ میری نگاہ میں یہ جمہوریت کے سینے میں خنجر گھونپنے اور احتساب کے پورے نظام کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے۔ اس میں 4 بڑے بڑے نکات ہیں جن کو ہم نے آج سینٹ میں اٹھایا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے احتجاجاً واک آؤٹ کیا۔ پہلی بات یہ کہ آرڈیننس سے قانون سازی پارلیمنٹ کے ساتھ ایک فراڈ ہے۔ پیپلز پارٹی جب اپوزیشن میں تھی ہمارے ساتھ یہی بات کہتی تھی، اقتدار میں آنے کے بعد وہ اسی راستے پر چل رہی ہے۔ یہ دستور کی روح کے خلاف ہے اور 18ویں ترمیم میں خاص طور پر ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ایک آرڈیننس کو رینیو نہیں کیا جا سکتا ہے پارلیمنٹ کی اجازت کے بغیر، لیکن اس کے باوجود بھی سارا نظام آرڈیننس پہ چلا رہے ہیں۔ پہلی ہماری اعتراض یہ ہے کہ آرڈیننس کے ذریعے سے قانون سازی دستور کے خلاف ہے، پارلیمنٹ کے ساتھ ایک دھوکہ ہے اور یہ راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے بدنیتی یہ برتی ہے کہ 16 تاریخ کو اس پر دستخط کیے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے سینیٹ بھی اور اسمبلی بھی اگست میں بھی جولائی میں بھی ان سیشن سے اگر قانون لانا تھا تو وہاں لے کر کے آتے۔ 16 تاریخ کو یہ اطلاع بھی آئی ہے کہ سینیٹ 20 تاریخ سے ان سیشن آئے گا، لیکن اسی تاریخ کو انہوں نے یہ آرڈیننس جاری کیا ہے۔ یہ دوسری خلاف ورزی انہوں نے کی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ سینیٹ اور اسمبلی کے پاس یہ اختیار ہے کہ جب بھی کوئی آرڈیننس آئے اسے فی الفور ان کے سامنے لایا جائے، اور اگر دونوں میں سے کوئی بھی ایوان اسے رد کرنا چاہتا ہے تو سمپل ریزولوشن کے ذریعے سے اسے رد کر سکتا ہے۔ لیکن سینیٹ 20 کو شروع ہوا ہے، یہ اس آرڈیننس پر بیٹھے رہے، اس بات کا انتظار کرتے رہے کہ جس دن آخری سیشن ہوگا سینیٹ کا اس دن اسے انٹروڈیوس کریں گے تاکہ اس کو ریجیکٹ نہ کیا جا سکے۔ یہ سری بددیانتی اور میرا فائل ہے۔ اور جیسا آپ نے کہا کہ جہاں تک سبسٹنس کا تعلق ہے تو یہ دراصل احتساب کے پورے نظام کو تہوبارہ کرنے کے مترادف ہے کہ لا منسٹری جس کے خود احتساب کا نشانہ بننا چاہیے، اسی طرح جس طرح باقی تمام منسٹریز اور باقی تمام سیاستدان ہیں ان کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ جس مقدمے کو چاہیں وہ منتقل کر سکتے ہیں، اور جیسا آپ نے کہا کہ اس کے لیے نہ پرانی ایویڈنس کو لانے کی ضرورت ہے۔ یہ سری بددیانتی ہے۔ اور ایک بات اور بھی میں کہہ دوں کہ 1.5 سال سے قومی اسمبلی میں نیا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بل زیر غور ہے، حکومت اسے منظور نہیں کر رہی، کی طرف بڑھ رہی ہے، اپوزیشن کے اعتراض کا جواب نہیں دے رہی ہے، اسے چاہتی ہے کہ وہ بالکل اس کا منمانی اس میں ہو۔ اس وجہ سے 1.5 سال سے وہ وہاں معلق ہے، ایک طرف وہ معلق ہے اور دوسری طرف جو اس وقت ہے آرڈیننس اس میں آرڈیننس کے ذریعے سے تبدیلی کی جا رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں میری نگاہ میں میلا فائدے ہیں اور قوم کے ساتھ ایک مذاق ہے، دستور کے پورے کا فراڈ ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا فراڈ ہے جس کو ہم قومی فراڈ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں صرف آپ یا حزب اختلاف کی جماعتیں شامل نہیں ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سب سے اہم رکن جن کو کہ آئینی اصلاحاتی کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا تھا، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن سینیٹر رضا ربانی نے ایک بار پھر اپنی جو ایک قومی ذمہ داری ہے اس کو نبھایا اور انہوں نے بھی اس میں واک آؤٹ کیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا بڑا فراڈ ہے۔ پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آرڈیننس کی گنجائش ہے جو آپ نے آئین میں
چھوڑی ہے، اس کا مطلب تو یہ کہ کلیدی نوعیت کے فوری قومی اہمیت کا کوئی فیصلہ کرنا ہو، کوئی قانون سازی کرنی ہو وقتی طور پہ تو وہ کیا جائے۔ یہ تو سراسر مجرموں کو، ملزموں کو بچانے کے لیے آرڈیننس کیا گیا ہے۔ اس کی تو یہ تو روح سے ہی ایک بڑا ہی گندا قسم کا کام لگ رہا ہے۔ مجھے آپ کے بات سے پورا اتفاق ہے۔ دراصل یہ آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی دور سامراج کی ایک ہینگ اوور ہے۔ دنیا کے کسی بھی جمہوری ملک کے اندر، مغربی ممالک میں آرڈیننس سے قانون سازی نہیں ہوتی ہے۔ پھر ماضی میں حکومتیں نہ صرف آرڈیننس سے قانون سازی کرتی رہی ہیں بلکہ اسی آرڈیننس کو بار بار لاتی رہی ہے۔ اس کا دروازہ بند کرنے کی ہم نے کوشش کی 18ویں ترمیم کے اندر۔ اصولی طور پر میں اس کے خلاف ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آرڈیننس سے قانون سازی ہرگز نہیں ہونی چاہیے، لیکن جیسا آپ نے کہا اس کے لیے دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ سینیٹ یا قومی اسمبلی ان سیشن نہ ہو، اور نمبر دو یہ کہ ایسا ارجنٹ ایشو ہو کہ جس میں انتظار ممکن نہ ہو اسمبلی کے یا سینٹ کے ان سیشن آنے کا۔ ایسے حالات میں یہ کام کیا جا سکتا ہے اور یہ بتا کر کے کہ یہ وجود، لیکن اس وقت ایسی کوئی وجہ موجود نہیں ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کو جنہوں نے کرپشن کی ہے ان کو بچانے کے لیے اور اپنے منظور نظر لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے اپنے پسند کانگرو کورٹس بنانے اور ان میں کیسوں کو منتقل کرانے کے لیے کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدعنوانی کی بدترین شکل ہے اور یہ جمہوریت کے لیے ایک فال بد۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر سینیٹر خورشید احمد ہمارے ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت کے سینے پہ خنجر گھونپ دیا ہے حکومت نے۔ 16 ستمبر کو خاموشی سے نیب چیئرمین کے اختیارات وزیر قانون بابر اعوان کو ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے منتقل کر کے، اہم بات یہ ہے کہ وزیر قانون بابر اعوان خود نیب کے ایک کیس میں سب سے اہم کیس جو اس وقت بینک فراڈ کا نیب کے سامنے ہے، یعنی کہ بینک آف پنجاب کیس، اس میں خود بابر اعوان صاحب کا نام آ چکا ہے۔ بینک آف پنجاب کے بڑے ملزمان نے اپنی شہادتوں میں بابر اعوان صاحب کے کردار پر بڑی روشنی ڈالی ہے، بہت ہی سوالات اٹھائے ہیں۔ اب خود نیب چیئرمین کے اختیارات بابر اعوان صاحب کو منتقل ہو گئے ہیں۔ قانون کی ان کو خود کتنی قدر ہے وزیر قانون کی، اس کا مظاہرہ اسلام آباد کے شہری روزانہ دیکھتے ہیں جب بابر اعوان صاحب ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں یا پارلیمنٹ وزیر قانون کی حیثیت سے جاتے ہیں۔ آج کل جس گاڑی میں وہ سفر کر رہے ہیں اس میں نمبر پلیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ وزیر قانون اس گاڑی میں آتے جاتے ہیں، اس گاڑی کو استعمال کرتے ہیں جس میں کوئی نمبر پلیٹ نہیں لگی ہوئی ہے۔ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں یہ عالی شان گاڑی، ہمیں نہیں پتا کہ سرکاری ہے، غیر سرکاری، نجی ہے، غیر نجی، سرکاری طور پر آئی ہے، صحیح طریقے سے آئی ہے یا کیا ہے یہ گاڑی، لیکن اس پہ کوئی نمبر پلیٹ نہیں ہے۔ بابر اعوان صاحب پاکستان کے وزیر قانون جس گاڑی میں آج کل سفر کر رہے ہیں اس میں کوئی نمبر پلیٹ نہیں ہے۔ اس شہر اسلام آباد میں جہاں پر اب سے چند روز قبل چیف جسٹس آف پاکستان کے ڈرائیور کو اور ان کے صاحبزادے کو اس وقت پولیس نے روک لیا تھا جب انہوں نے کہا کہ گاڑی مقررہ رفتار سے تیز چل رہی ہے۔ اس کے بعد اس گاڑی کو ضبط بھی کیا گیا تھا، چالان بھی کیا گیا، فائن بھی کیا گیا، لیکن اسی اسلام آباد میں وزیر قانون وہ گاڑی چلا رہے ہیں جس میں نمبر پلیٹ تک نہیں لگی ہوئی ہے۔ نیب کے چیئرمین کے اختیارات بھی اب جناب بابر اعوان کے پاس ہوں گے۔ 16 ستمبر کو خاموشی سے ایک صدارتی آرڈیننس جاری ہوا ہے جس سے 16 دسمبر کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے NRO کالعدم قرار دینے کے فیصلے کے پر اس پر عمل درآمد کیسے ہوگا اس پر گہرے بادل چھا گئے ہیں۔ آج بہت دیر کی مہرباں آتے آتے کے مصداق سابق صدر پرویز مشرف نے کہا وہ سیاست شروع کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے قوم سے کہا کہ پہلے مجھے معاف کریں کہ میں نے NRO کا تحفہ قوم کو دیا۔ سابق صدر پرویز مشرف کا NRO ہی ہے جو آج تمام مسائل کی جڑ بنا ہوا ہے۔ آج سابق صدر پرویز مشرف نے اپنی سیاست کو، عملی سیاست کو شروع کرتے ہوئے قوم سے معافی مانگی اور کہا کہ اس مسئلے پر تو کم از کم مجھے معاف کر دیں۔ میں وہ اس کی بات کرتا ہوں، یہ NRO کی یہ جو میں نے معذرت مانگی ہے پاکستانیوں سے، اس کی مین وجہ ایک یہی ہے کہ یہ ایک فیصلہ تھا جس میں پاکستان میں بڑی ٹربولنس ہوئی ہے، اور میں ود ہائنڈ سائٹ میں کہہ سکتا ہوں یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ بہت ہلکی بات ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ اس سے معاملہ بنے گا نہیں۔ یہ بہت ہی سنگین ترین بات تھی جس کی وجہ سے پاکستان کی سیاست گندی ہوئی ہے، پاکستان میں ایک نئی روایت بنی ہے، اور آج جو پاکستان جس مصیبت میں، جس طوفان میں پھنسا ہوا ہے، اس میں اس NRO کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ صدارتی آرڈیننس خاموشی سے آ گیا، NRO کے فیصلے کو
اب اس کے کیا اثرات ہوں گے کہ جب نیب چیئرمین کے جو تمام اختیارات تھے وہ خود وزیر قانون بابر اعوان کو منتقل ہو گئے. ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا تصادم ہونے جا رہا ہے. ملک کے اندر اور ملک کے باہر بھی اس کی اطلاع ہے اور اندازے نہیں اب یقین سے بات کہی جا رہی ہے. آج امریکہ میں یہ بڑی خبریں شائع ہوئی ہیں کہ امریکی حکومت مکمل تیاری میں ہے. پاکستان میں تبدیلی آنے کو ہے، بلکہ تبدیلی تو اب آئے گی ہی. یہ اطلاع ہے امریکہ میں اور اوباما انتظامیہ اس سلسلے میں تیاریاں کر رہی ہے. اس کا